السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ صوفی سرمد شہید اپنے دور میں بہت ہی منفرد اور اعلیٰ پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق ایران کے علاقے کاشان سے تھا۔ ایران میں آرمینیائی برادری کی ایک بہت بڑی تعداد بستی تھی، جن میں کچھ عیسائی اور کچھ یہودی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق یہودی خاندان سے تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سرمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض کتابوں میں آپ کا نام سرمد سعید بھی درج ہے۔ آپ روایتی اسلامی علوم میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ آپ کو خاص طور پر فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ پیشہ کے لحاظ سے آپ ایک تاجر تھے۔ ان دنوں ہندوستان میں فارسی فن پاروں کی بہت قدر تھی اور ان کی اچھی خاصی قیمت بھی مل جاتی تھی۔ اسی غرض سے آپ نے کچھ فن پارے اکٹھا کیے اور ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ان فن پاروں کو ہندوستان میں فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور فروخت کے بعد اس رقم سے قیمتی ہیرے جواہرات خرید کر انہیں فارس میں بیچا۔ ان دنوں مسافر سندھ کے راستے ہندوستان جاتے تھے اور آپ نے بھی وہ راستہ اختیار کیا۔ ایک دفعہ آپ جب ہندوستان جا رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ٹھٹھہ کے مقام پر آپ کو ایک ہندو لڑکے سے شدید محبت ہو گئی۔ آپ اس کے عشق میں ایسا کھوئے کہ اپنی ذات کو بھی بھول گئے اور اپنے کام کاروبار سے بھی غافل ہو گئے۔ اس واقعے کے صحیح مقام کے بارے میں مورخین منقسم ہیں۔ علی قلی خان داغستانی نے یہ واقعہ سورت کے علاقے کا بیان کیا ہے۔ آزاد بالگرامی لکھتے ہیں کہ یہ پٹنہ کے علاقے عظیم آباد میں ہوا ہے۔ شیر خان لودھی لکھتے ہیں کہ تجارت کے لیے ٹھٹھہ کے قصبے میں آپ کو ایک ہندو لڑکے سے شدید محبت ہو گئی۔ اس پرجوش محبت نے آپ کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی پیدا کی۔ آپ کا دل دنیا سے اکتا گیا۔ عیش و عشرت کے تمام خیالات آپ کے دل و دماغ سے نکل گئے اور آپ حیرت کی دنیا میں محو ہو کر رہ گئے۔ کچھ وقت گزرا تو کپڑے بھی بوجھ لگنے لگے۔ آپ اسی برہنہ حالت میں ہندوستان کے شہر دہلی میں داخل ہوئے۔ جب وہاں کے شہزادہ دارا شکوہ کو معلوم ہوا کہ سرمد سعید دہلی میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ کی صحبت اختیار کرے گا۔ شہزادہ دارا شکوہ صوفی مزاج اور فقیروں سے محبت کرنے والا تھا۔ آپ کو قریب سے جاننے کے بعد وہ آپ کی روحانیت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ آپ کی بہت عزت کرتا تھا اور آپ کے ماننے والوں میں سے تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر نے جنگ میں دارا شکوہ کو شکست دی اور شاہ جہاں کے بدلے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی تو شکست کے بعد دارا شکوہ صحرا و بیابان اور بستی سے بستی بھٹکنے لگا۔ یہ دور دارا شکوہ کے ہمدردوں، ساتھیوں اور حامیوں کے لیے بہت آزمائش کا دور تھا اور حضرت صوفی سرمد سعید آپ بھی ان میں سے تھے۔ کچھ لوگ جو دارا شکوہ کے ساتھ بھاگ گئے اور کچھ جو رہ گئے تھے وہ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے تھے۔ آپ نے نہ جانے کا انتخاب کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی تدفین دہلی میں ہوگی۔ آپ پر جو الزامات لگائے گئے وہ سیاسی سازشوں سے خالی نہیں تھے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ آپ نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی طور پر معراج کو رد کیا تھا۔ ملا کہتے ہیں کہ احمد آسمانوں پر گئے، لیکن سرمد سعید کہتے ہیں کہ آسمان احمد کے اندر تھے۔ دوسرا الزام آپ پر یہ تھا کہ آپ دارا شکوہ کے خیر خواہ تھے۔ تیسرا الزام یہ تھا کہ آپ ہمیشہ برہنہ حالت میں رہتے تھے، جو کہ ظاہر ہے کہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ چوتھا یہ کہ آپ مکمل کلمہ نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ صرف لا الہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس وقت کے قاضی ملا قوی کو حضرت صوفی سرمد سعید کے پاس بھیجا کہ آپ کو عدالت میں طلب کیا جائے۔ اورنگزیب کے علاوہ بھی بڑے بڑے علماء اور فقہا دربار میں موجود تھے۔ اورنگزیب نے حضرت صوفی سرمد سعید سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دارا شکوہ کو سلطنت کی خوشخبری دی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ سچ ہے۔ علماء نے آپ کو کچھ کپڑے پہننے کو کہا لیکن آپ نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اورنگزیب نے علماء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بذات خود برہنہ ہونا کسی کو مارنے کی وجہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ اپنی عادت کے مطابق آپ نے صرف یہ پڑھا، لا الہ۔ جب علماء کرام نے یہ نفی کے الفاظ سنے تو سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے جواب دیا،
اس وقت میں نفی میں غرق ہوں، میں ابھی تک اسبات کے روحانی مقام تک نہیں پہنچا، اگر میں اس حالت میں پورا کلمہ پڑھوں تو جھوٹ بولوں گا۔ علماء نے کہا کہ یہ عمل کفر ہے اور اس پر توبہ ضروری ہے۔ آپ نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ علماء نے فیصلہ دیا کہ اس صورت میں سزائے موت جائز ہے۔ اگلے دن آپ کو پھانسی کی جگہ پر لے جایا گیا۔ جب جلاد چمکتی ہوئی تلوار لے کر آپ کے پاس آیا تو اسے دیکھ کر آپ مسکرائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ تاریخی الفاظ ادا کیے: میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آؤ تم جس بھی روپ میں آتے ہو میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا: ایک ہنگامہ ہوا اور میں نے عدم کے خواب سے آنکھ کھولی، میں نے دیکھا کہ فتنہ کی رات ابھی باقی ہے اور سو گیا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے اپنی گردن پیش کی اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی شہادت 1070 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار دہلی کی جامع مسجد کے نیچے ہے اور برکتوں اور فضل کا چشمہ ہے۔ حضرت سرمد شہید ایک کامل ولی اور مجذوب تھے۔ اسلامی علم و فضیلت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ آپ کے پیروکار اور شاگرد تھے۔ آپ کی تصنیف جو کہ رقعات سرمد کے نام سے مشہور ہیں، آپ کی علمی فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آپ نے فارسی میں بہت سی رباعیاں لکھیں اور یہ رباعیات سرمد کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے منہ سے لا الہ الا اللہ کے الفاظ 3 بار سنے گئے۔ آپ کا کٹا ہوا سر نہ صرف کلمہ پڑھتا رہا بلکہ کچھ دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا رہا۔ حضرت صوفی سرمد سعید کی شہادت کے بعد تقریباً 48 سال تک اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی، لیکن اسے کبھی امن و سکون حاصل نہ ہوا۔ اس نے ایک طویل عرصہ لڑتے ہوئے دکن میں گزارا اور آخر میں وہیں مر گیا۔